عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج عید کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک مہینے کے روزے ہر سال فرض کیے ہیں۔ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو گزر چکا ہے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ جن حضرات نے پورے روزے رکھے ہیں، پوری تراویح پڑھی ہے، پوری نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، دعائیں کی ہیں، ان کو مبارک ہو۔ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے، ان کو انعام دے۔ اس کے باوجود بھی ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے قدر ادا نہیں کیا اللہ کا جس طرح کی کرنا چاہیے تھا۔ کائنات میں افضل ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں 70 دفعہ کرتا ہوں، کبھی فرماتے ہیں 100 دفعہ کرتا ہوں، یعنی کوئی محدود نہیں۔ اس کا 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات بھی پوری ادا کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو ہر مومن کو بھی عبادت بھی پوری کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، تیری شان کے مطابق میں نہیں کر سکا۔ اور جو لوگ کوتاہی کر بیٹھے ہیں، روزوں میں کمی کی ہے، تراویح میں کمی کی ہے، تلاوت میں کمی کی ہے، زکوٰۃ، فطرانے وغیرہ میں، ان کو تو اور بڑھ چڑھ کر کے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر توبہ کی دعوت دی ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سارے کے سارے لوگوں، جمیعاً کا لفظ سب ہوتا ہے،
سارے جو حق جو عبادات کر چکے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر چکے وہ بھی۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، ایمان تمہارا ہونا چاہیے دل میں۔ توبہ کرو گے تو کیا کروں گا؟ تم کیا کرو گے؟ لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، ہم سب کامیابی چاہتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اطاعت کے بعد ساتھ ساتھ توبہ کرنا چاہیے کہ اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ بھی نصوحا ہونی چاہیے۔ توبہ نصوحا کا مطلب یہ ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے، یعنی جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، اور اس سے پہلے جو کرتا رہا اس پر ندامت کرے کہ میں نے غلطی کی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بڑے عجیب امت کے واقعات آتے ہیں جنہوں نے بڑا گناہ کر کے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے درجے نصیب فرما دیے، اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں، اتنے کثرت سے آئے، تو پہلے گناہوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھیے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بڑے رؤوف الرحیم خدا ہیں ہمارے، بڑے پیارے، بڑے جو ہے رحمت کرنے، ارحم الراحمین ہیں۔ لوگوں میں ماں بھی شفیق ہوتی ہے، باپ بھی شفیق ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ شفیق ہوتے ہیں، لیکن اللہ جیسا شفیق کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ایک صحابی نے پرندے دیکھے تو اس کے بچے تھے وہ اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک چڑیا اوپر سے گھوم رہی، کیا ہے بھائی؟ اس کے بچے ہم نے پکڑ رکھے۔ کیوں پکڑ رکھے؟ کھولو ان کو۔ تو حالانکہ یہ پرندے وحشی یہ چیزیں بھاگتی ہیں انسانوں سے، وہ جب کھولا تو وہ بچوں کے اوپر گر گئی۔ دیکھا نہیں، مرغی اپنے بچوں کو جب لے کے پھرتی ہوتی ہے تو کتے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، چیلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں کتے کے منہ میں خود ساری آ سکتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کتے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہے، یہ مہربانی ہے، یہ پیار ہے ماں کا۔ فرمایا اس جیسے یہ حیوانی ماں ہو، پرندے کی ماں ہو یا انسان کی ماں ہو، جیسا وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ 70 گنا کا لفظ جو ہے نا عرب میں یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف 70 کا ہندسہ مراد ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے سب کا گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت رات ہو جائے، شام ہو جائے۔ ہم سمجھتے تھے کہ آج رمضان المبارک کا دن ہوگا، آخری آج روزہ ہوگا، لیکن آج عید ہو رہی ہے، ہماری مرضی اور خواہشات کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو چھٹکارا نہیں ہوگا، مر جائیں گے۔ تو ہمیں تیار ہونا چاہیے، کل پر نہیں، کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، آئندہ توبہ کریں گے، ابھی جوان ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی اتنا زندہ رہنا ہے۔ نہیں، لمحے کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھے بھلے آدمی ہم نے کئی دیکھے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور پھر بعد میں خبر آ گئی جنازے کا اعلان کر دو، گھر گئے
ہارٹ اٹیک ہوا ختم ہو گئے. کئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. حاجی نور محمد ہمارے صاحب تھے, وہ اسی طرح ہی جو ہے یہاں سے نماز پڑھ کے گئے, ادھر جناب ان کا جنازے کا اعلان ہو گیا. اس طرح ہمارے عبدالرؤوف صاحب جو ہیں وہ چلو تھوڑا سا ان کا درمیان میں وقت ملا, نماز ہی پڑھ گئے. ہارٹ اٹیک ہوا, 1-2 دن انہوں نے جو ہے ہسپتال میں بھی گزارے. ویسے صحت مند تھے, کوئی پتہ ہی نہیں لگا. تو اس طرح یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں, صحت مند ہوں. بعض دفعہ بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اور صحت مند بیمار ہو کے مر بھی جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں تیار ہونا چاہیے موت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اور خالص توبہ کرو, خالص توبہ کرو. اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ, مان لو. اللہ اکبر, ماننے میں برکت ہے. بعض دفعہ انسان توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور توبہ جو لوگ اس وقت مقتدا ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتا ہے. جب ان کے پاس جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اس گناہ سے توبہ, یہ تو بڑی مشکل ہے. لیکن اللہ نے انہوں نے ایسی توبہ کی, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, بڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں. انسان ہے نا, بعض دفعہ بدلہ لیتا ہے تو دل اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے ستایا تھا, میں نے اس کا بدلہ لے لیا. اللہ تعالیٰ یہ دلوں سے بھی پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق خوب جوڑیں, محبت کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار کرنے والے ہیں. اس کپڑے میں صرف مسجد کے لیے ڈالنا ہے, فطرانے کے پیسے اس میں نہیں ڈالنے. تو بہرحال میرے دوستو, تو اللہ کا ارشاد ہے توبوا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو, لیکن توبہ بھی نصوحا ہونی چاہیے, خالص. یعنی پچھلے گناہوں پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے جو کیا برا کیا ہے. اور دوسرا کام یہ کرے کہ آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا, یا آج سے میں نے شراب پیتا تھا تو چھوڑ دیا, زنا کرتا تھا تو چھوڑ دیا, چغلی کھاتا تھا تو چھوڑ دی, رشوت کھاتا تھا تو چھوڑ دی. یہ ساری نماز نہیں پڑھتا تھا تو پڑھنا شروع کر دوں گا. نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے نا, یہ نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی, کبیرہ گناہ ہے گناہ نماز چھوڑنا. نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے صاحب, بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. جہاں نماز جو ہے نا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور برائیوں سے روکتی ہے یہ نماز. وہاں جب نماز نہیں پڑھتا, دیکھو نا حدیث پاک میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو یوں ہی سمجھے کہ میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ لیا. اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے انسان کو نماز میں. نماز تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر تحفہ لائے تھے, 5 نمازوں کا. 50 نمازیں فرض ہوئی تھی, باقی معاف کروا لی, 5 باقی بچی. فرمایا ہماری باتیں تبدیل نہیں ہوتی, ہم نے 50 فرض کی ہیں, وہ 50 ہی رہیں گی. لیکن لوگ 5 نمازیں پڑھ لیں تو صفر ہم لگا دیں گے, 50 پوری ہو جائے گی. 50 نمازوں کا ثواب تمہیں ملے گا. تو اور قربت حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نماز کے ساتھ. تو نماز چھوڑے ہوئے تھا تو نماز پڑھنا شروع کر دے. روزے نہیں رکھ سکا تو اب قضا کر دے, ابھی زندگی ہے انسان کی, قضا کرنا شروع کر دے. یا اللہ میں غلطی کی ہے, روزے نہیں رکھے, رکھ سکتا تھا نہیں رکھے, تو اب میں رکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو اب موقع ہے, روزے رکھ لے. تو اسی طرح توبۃ نصوحا, آئندہ کے لیے یہ کہے کہ اس گناہ کو میں نے کبھی نہیں کرنا, یہ ہو گئی توبہ. باقی رہ گیا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ساتھ منسلک ہوتے ہیں.
کسی کا مال چوری کھایا، رشوت میں لیا، دھوکہ دہی میں لیا، تو اس کو مال واپس، توبہ اس کی تب ہوگی قبول جب یہ اس کا مال بھی واپس کرے۔ چوری کیا ہے تو مال واپس کرے، دھوکہ دیا ہے تو تب بھی مال واپس کرے، اور جناب جس طریقے سے بھی غلط انداز میں کسی کا مال کھایا ہے واپس کرنا پڑے گا۔ صرف توبہ تسبیح پڑھتا رہے دن اور رات، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تب ہوگی جب وہ مال بھی واپس کرے، نہیں تو معاف کروا لے اس سے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آخر انسان ہے معاف بھی کر دیتا ہے، نہیں کرے گا معاف تو اس کو کہے مجھے کیا کر لیں، ملازم رکھ لیں، تنخواہ جو ہے وہ ان پیسوں میں کاٹتے رہنا، مجھے نہ دینا۔ تو ہمت تو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ جو ہے بغیر اس کی ملازمت کے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ایسی صورتیں بھی، ایسے واقعات بھی پائے گئے۔ دیکھیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اسی طرح چور قسم کا، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو چوریاں کرتا رہا ہے وہ چوریاں سب کی واپس کر دے، تب تیری توبہ قبول ہوگی، نہیں تو مشکل ہے۔ اس نے کہا کیسے، میں اب جب وہاں جاؤں گا تو مجھے پکڑ کے گرفتار کر لیں گے۔ اور کوئی بات نہیں، گرفتار ہو جانا، یہ گرفتاری اچھی ہے قیامت کی گرفتاری سے، لیکن ہمت کر، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائیں گے۔ ہفتے کے بعد پھر آیا، حضرت اب تو بیعت کر لیں۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے جن کی میں نے چوری کی سب کے پاس گیا ہوں، میں نے یہی بات کی ہے جو آپ نے کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے معاف کر دیا اور بعض لوگوں نے معاف بھی کیا اور الٹا پیسے بھی دے دیے۔ تو پہلے تو چوری کے ساتھ تو اپنا گزران کرتا تھا، اب وہ کام چھوڑ دیا تو کیسے گزارا کر رہا ہو، چل میری طرف سے یہ پیسے بھی نہیں، تو کام ہو گیا نا۔ ہمت تو کرے، قدم تو بڑھائے۔ بچہ جب نہیں چلتا ہوتا تو ماں باپ ان کو جب چلانا سکھاتا ہے تو وہ گرتا ہے، وہ پہلے تیار ہی نہیں ہوتا چلنے کے لیے، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، میری طرف آ، وہ پاؤں اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب وہ اٹھاتا ہے لڑکھڑاتا ہے، پکڑ لیتا ہے، 2-4 دفعہ لڑکھڑائے گا، اس کے بعد وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طرح آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا آئے تو صحیح، قدم تو بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، مہربانی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو موڑ دیتے ہیں۔ توبۃ نصوحا، توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جتنا مانگنا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مجھ سے نہیں مانگتا وہ بڑا متکبر ہے، وہ بڑا گردن اس کی اکڑی ہوئی ہے، میرے سامنے تو جھک جانا چاہیے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، ہر چیز اس کی عزت کرتی ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اس کا بیٹا بھی نہیں پسند کرتا، اس کی بیوی بھی نہیں پسند کرتی، اس کا بھائی بھی نہیں پسند کرتا، یہ بڑا متکبر ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا فلاں گناہ گار ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں، چونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ قضا کر لیں، اور جنہوں نے رکھے ہیں اگر توفیق ہو تو 6 روزے شوال کے بھی ساتھ ملا لیں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کا ثواب روزے رکھنے کا دے دیں گے۔ اور صدقہ فطر جس نے ادا نہیں کیا وہ ادا کر لیں، اور زکوٰۃ جس نے ادا نہیں کی وہ بھی ادا کریں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کے ہمیں رہنا چاہیے۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے جو نہیں آ سکے، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی۔ آج ہم دیکھو کیسے خوش کپڑے اچھے اچھے پہن کے آئے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم کچھ استنجا بھی نہیں کر سکیں گے، لوگ استنجا کروائیں گے، منہ میں وضو بھی نہیں کر سکیں گے، لوگ وضو کروائیں گے، وہ بھی اگر قسمت ہوئی۔ بعض دفعہ ایسی جگہ مرتا ہے یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یوں ہی پھینک جاتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں جن کی موت اس طرح آ گئی، اور اس کے جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کو اچھا کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، کہاں ہوں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کی موت کہاں آنی ہے۔ اور یہ جہاز جو ہوا ہے
یہ سارے خوشی منانے کے لیے گئے تھے نا. یہ لاہور سے چلے گئے کراچی کے لوگ ہوں گے, ہاں تو چلو وہاں عید منائیں گے. تو عید منانے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں رخصت ہو گئے, شہادت کا درجہ پا گئے جو. تو اس واسطے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور توبہ میں سستی نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ سے مانگنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے. علیحدگی میں مانگیں, اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری کر دیں تو یہ بڑی قسمت ہے اس کی. فرمایا جس کے آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل گئے نا خدا تعالیٰ کے ڈر سے, اس پر جہنم حرام ہو جائے گی, میرے دوستوں اور بزرگوں. تو 2 رکعت ہوتی ہے نماز عید کی نماز جانتے ہیں آپ, جو جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح یہ صرف 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں. 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں, 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ قرات سے پہلے سبحانک اللہم پڑھ کر, قرات پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں, اور اس کے بعد آگے قرات ہوگی. اس کے بعد جس طرح رکعت پوری ہوتی ہے اسی طرح عام نمازوں کی طرح پڑھیں گے. دوسری رکعت میں پہلے قرات پڑھیں گے, اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے, ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی. باقی رکوع کی نمازیں جو ہے تکبیریں ہوتی ہیں سنت, لیکن یہ جو دوسری رکعت تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے, واجب کے درجے میں ہے. تو وہ اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانے. جو چوتھی تکبیر کہیں گے تو سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد نماز کو مکمل کریں گے. نماز کو مکمل کر کے دعا ہوگی, دعا کے بعد خطبہ ہوگا, پھر اس کے بعد سب گھر چلے جائیں گے, اور گلے اب نہیں ملنا, بس اللہ اکبر دوسروں سلام علیکم کرنا, ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ ہم ویسے کہتے تھے کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے. تو اب قانون کے درجے میں آ گئی تو مانیں گے سارے لوگ. پھر آپ ڈرتے ہیں نا میں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اس واسطے نہیں کریں گے. تو بہرحال صفحے